سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ سوائیے آج کی صبح ہم کلام خدا کی طرف بڑھیں گے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے، آئیے ہم خدا کے کلام کو کھولیں، اور یہ زندگی کی باتیں ہیں۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ زندگی کی باتیں۔ بہت دفعہ لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں، بندہ مرنا چاہتا ہے، لیکن جب آپ بائبل مقدس کی باتیں کریں گے تو آپ زندگی پا جائیں گے۔ ہیلیلویا! اس میں زندگی ہے۔ ایمان کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ اور آج ہمارا مضمون جو ہے ہولی اسپرٹ اینڈ انائنٹنگ، روح القدس اور مسح۔ کیا مضمون ہے؟ روح القدس اور مسح، روح القدس اور مسح۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے، ایمان کی کتاب پہلا باب اور 8ویں آیت میں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ ہمارا مضمون کیا ہے؟ روح القدس اور مسح۔ اور آج اس بات کے تعلق سے ہم سیکھیں گے، تم قوت پاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مسح لے سکتے ہیں۔ جب روح القدس آئے گا تم مسح پاؤ گے، تم قوت پاؤ گے۔ روح القدس پاؤ گے تو تم قوت پاؤ گے، تم مسح پاؤ گے۔ روح القدس پاؤ گے تو مسح پاؤ گے۔ یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ دس از آل ٹوگیدر۔ یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ کون؟ روح القدس اور مسح۔ ان کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ روح القدس اور مسح دونوں ایک ہیں، اکٹھے ہیں۔ جب روح القدس آئے گا تو اس کا ایک مطلب ہے کہ تم قوت پاؤ گے۔ قوت کیا ہے؟ مسح۔ تم قوت پاؤ گے، مسح پاؤ گے۔ اور یہ قوت ہماری زندگی میں آتی ہے۔ خدا پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک انائنٹنگ کو ظاہر کرتا ہے، دکھاتا ہے۔ اور خدا ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو انائنٹڈ ہیں، جو مسح شدہ ہیں۔ خدا ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو مسح شدہ چیزیں ہیں۔ جو برتن مسح شدہ ہیں خدا ان کو پسند کرتا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ خدا کا ریلیشن شپ، خدا کا تعلق ان کے ساتھ ہے جو مسح شدہ ہے۔ خدا غیر مسح شدہ کو پسند نہیں کرتا۔ خدا وہ چیز جسے مسح نہیں کیا گیا، خدا کا کوئی ریلیشن اس کے ساتھ نہیں ہے۔ خدا کا ریلیشن، خدا کا تعلق، خدا کا رشتہ ان کے ساتھ ہے جو انائنٹڈ ہے، مسح شدہ۔ ہیکل میں یا خیمہ اجتماع میں جتنی چیزیں تھیں سب کو کہا گیا برتن ہیں تو انہیں تیل سے مسح کرے۔ وہ جو ٹینٹ لگایا گیا تھا خیمہ اجتماع کا، اسے مسح کیا گیا
تیلوں کو, ہر چیز کو انائنٹ کیا گیا, مسح کیا گیا, پاک کیا گیا. اور جن پر مسح ہے خدا انہیں پسند کرتا ہے. جن پر مسح نہیں ہے خدا انہیں, اور ان کا تعلق بھی خدا کے ساتھ نہیں ہے. سو خدا اس چیز کو پسند کرتا ہے, یا اس ایماندار کو, شخص کو پسند کرتا ہے جس پر مسح. اور مسح کا مطلب کیا ہے؟ ربنگ کرنا, ملنا, رگڑنا, تیل انڈیلنا, الگ کرنا, چنا جانا, مخصوص کر دیا جانا, مقرر کر دیا جانا. مسح کا مطلب کیا ہے؟ مقرر کر دیا جانا, مخصوص کر دیا جانا. اس کی جو دنیاوی مثال ہمارے پاس ہے, میاں اور بیوی, شادی کا بندھن وہ بندھن ہے جس میں شوہر کو اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے, مقرر کر دیا جاتا ہے, انہیں ان دونوں کو الگ کر دیا جاتا ہے انہیں. اور یاد رکھیں ایک چیز کو کہ خدا نے شوہر اور بیوی کو بنایا ہے, یہ پیکج خدا کا ہے. اس میں بچے نہیں ہیں, بچے اضافی برکت ہے. خدا نے جن کو بنایا وہ شوہر اور بیوی ہے. اور جیسے شوہر ایک بیوی کے لیے مخصوص ہے اور بیوی ایک شوہر کے لیے مخصوص ہے, ایسے ہی وہ شخص جس پر خدا کا مسح ہے وہ خدا کے لیے مخصوص ہے. اگر شوہر کسی اور عورت کے پاس جائے گا تو اس کا شادی کا عہد اور بندھن ناپاک ہو جائے گا. اگر بیوی کسی اور مرد کے پاس جائے گی تو اس کا عہد اور اس کا شادی کا بندھن ناپاک ہو جائے گا, وہ پھر اس کے قابل. یہ مسح کی مثال ہمارے سامنے, دنیاوی مثال ہے. اس قدر اپنے آپ کو پاک کرنا, وقف کرنا, مخصوص کرنا, میں خدا کے لیے, اس قدر خدا کے لیے. یہ محض باتیں نہیں ہے, میں خادم بن گیا, میں چنا گیا, میں مسح کا مطلب ہے چنا گیا, مقرر کیا گیا. اور شادی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اور ایک مرد, ایک بیوی اور ایک شوہر, یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مخصوص ہیں. کتنے؟ ایک بیوی ایک شوہر. اس لیے خدا نے کہا یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک. تو مسح یہ ہے کہ ہم جب مسح کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو ہمارا ریلیشن خدا کے ساتھ, ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ایسے ہے کہ ہم صرف ایک خدا کے لیے مخصوص ہیں. ہم کسی اور کے لیے مخصوص نہیں ہے. ہم کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے, چاہے ہمیں بھٹی میں پھینکیں, شہروں میں پھینکیں. ہم ایک خدا کے لیے چنے گئے, ایک خدا کے لیے وقف کیے گئے, ایک خدا کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. یہ اننت ہے, ہمیں ایک خدا کے لیے مقرر کیا گیا, ایک خدا کے لیے. میں ایک خدا کے لیے ہوں, میرا خدا یسوع ہے. سو خدا ان چیزوں کو چھوتا ہے جن چیزوں کو مسح کیا جاتا ہے. خدا ان چیزوں کو نہیں چھوتا جس کو مسح
نہیں کیا جاتا۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو بھیجا۔ یسوع کا پورا نام کیا ہے؟ یسوع مسیح۔ یسوع کا مطلب کیا ہے؟ اور مسیح کا مطلب کیا ہے؟ مسح کیا ہوا۔ جو مسح کیا ہوا ہے وہی تمہیں مسح کرے گا۔ جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا، میں نہیں دوں گا۔ میں پانی کا دے سکتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آئے گا روح القدس سے بپتسمہ وہ دے گا، روح القدس سے مسح وہ کرے گا، کیونکہ مسح شدہ وہ ہے۔ خرسطوس یونانی میں یسوع کو کہتے ہیں، مسیح یسوع سے کہتے ہیں خرسطوس، مسح کیا ہوا، مقرر کیا ہوا، چنا گیا بندنوں کو توڑنے کے لیے۔ جو بندنوں کو توڑ دیتا ہے، جسے مسح کیا گیا ہے، جو جوؤں کو توڑ دیتا ہے، جو لعنتوں کو ختم کر دیا ہے، جس پر مسح ہے وہی بندنوں کو توڑ سکتا ہے، مردوں کو زندہ وہی کر سکتا ہے، اندھوں کی آنکھیں وہی کھول سکتا ہے، وہی آپ کو مسح کر سکتا ہے۔ ہیلیلویا، گلوری ٹو جیسس۔ جیسے میاں اور بیوی کا رشتہ ہے نا، کیا عہد ہے؟ ہم نے کیا عہد کیا تھا؟ جب تک کون جدا نہ کرے، موت جدا نہ کرے۔ ہیلیلویا۔ اور پولس کیا کہتا ہے؟ ہمیں یسوع کی محبت سے چاہے کیا موت، کیا فرشتے، کیا استقبال کی چیزیں، کیا ننگا پن، کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ پولس کہتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا، موت بھی نہیں کر سکتی، ہمارے اندر یسوع ہے۔ ہیلیلویا۔ تو خدا کے ساتھ جس کو مسح کیا گیا ہے، شوہر اور بیوی جب میرج ہو گئی، ان کو ایک پاک رشتے میں باندھا گیا، تو یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک ہمیں موت جدا نہ کرے، ہم جدا، جس کو مسح کیا جاتا ہے، جب تک موت جدا نہ کرے۔ یہ ریلیشن ہے مسح شدہ شخص کا خدا کے ساتھ۔ اگر ہم انسانوں کے وفادار ہیں تو پھر ہم چنا جانا، مقرر کیا جانا، یہ کیا ہے؟ مسح کا مطلب۔ یہودی لوگ، اسرائیلی لوگ انتظار میں تھے کہ مسیح آئے گا۔ کون آئے گا؟ مسح شدہ مسیح آئے گا۔ مسیح جب آئے گا تو وہ اس مسح کے وسیلہ سے اندھوں کی آنکھوں کو، وہ ہمارے اندھوں کو چھوئے گا تو اندھوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ وہ لنگڑوں کو چھوئے گا، لنگڑے چلنا شروع کر دیں گے۔ وہ مردوں کو چھوئے گا تو مردے زندہ ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی ناپاک شخص آ کر اس مسح شدہ کو چھو لے گا تو وہ ناپاک بھی پاک ہو جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا۔ وہ انتظار میں تھے کہ مسیح آنے والا، مسیح جب آئے گا تو وہ ہمیں کیا کرے گا؟ شفا دے گا۔ ہیکل کی ہر ایک چیز کو کیا کیا گیا تھا؟ مسح کیا گیا تھا۔ آج لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، پادری صاحب نے ہمیں ساؤنڈ نہیں دیا،
ہمیں چرچ کی دریاں نہیں دی، ہم نے اس پہ گدا ڈالنا تھا، ہم نے ناچنا تھا، ڈانس کرنا تھا چرچ کی دریوں پر۔ چرچ کی دریاں مسح شدہ ہے، ساؤنڈ مسح شدہ ہے، یہ تارے مسح شدہ ہے، چرچ کی ایک ایک چیز مسح شدہ ہے، ہم اس لیے آپ کو نہیں دیتے۔ جو کوئی مسح شدہ چیز کو ہاتھ لگائے گا پرانے عہدنامہ میں وہ مر جاتا تھا۔ ہارون کاہن کے بیٹوں نے وفات پائی خیمہ اجتماع کے اندر۔ عہد کے صندوق کو جو مسح کیا گیا تھا، لاویوں کے علاوہ کوئی ہاتھ 2 بندوں نے لگا دیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا لگے سادھو کچھ نہیں ہویا کہ انہوں نے لاشاں چوکے لے گئے، مر گئے۔ مسح شدہ کو نہ مسح شدہ کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ پاک شخص مسح شدہ کو ہاتھ لگا سکتا۔ اس لیے تو وہ جو راہ میں پڑا تھا نا، یرو کی راہ میں نیک سامری کی مثال، تو اکثر ہم اس پہ کہتے ہیں جی وہ کاہن آیا تو اس کے پاس سے گزر گیا، لاوی آیا وہ گزر گیا، کیونکہ انہیں اجازت نہیں تھی، وہ مسح شدہ تھی، انہوں نے اس کو نہیں پکڑا۔ اگر وہ پکڑے تو وہ ناپاک ہوتے، انہیں مردوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی، تو انہوں نے اس کو نہیں چھوا۔ مسح شدہ کسی چیز کو نہیں چھو سکتا، اور ناپاک بھی کسی مسح شدہ چیز کو چھو نہیں سکتا۔ آج لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے، پر صاحب ہماری مہندی ذرا ساؤنڈ تے نہیں۔ میں کہتا ہوں لے جائیں، آپ پر کوئی آفت آئی تو میں ذمہ دار نہیں، آپ کا خون آپ پر ہی ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہم کرائے پہ لے لیں گے۔ تو میں کہ ایسی چیز تسی پہلے سمجھو کہ یہ چیزیں مسح شدہ ہیں، یہ خدا کے گھر کے لیے ہیں۔ آج غور کریں کن چیزوں پر کیسا ایک برتنوں کو مسح کیا گیا تھا، جس میں پاک برتن ہیکل کے اندر ہوتے تھے، کاہن انہیں یوز کرتے تھے۔ نبوکت نظر کا بیٹا اس میں پینے کی کوشش کرتا ہے، اسی رات اس کا قتل ہوا۔ خدا مسح کی غیرت رکھتا ہے، اسی رات وہ مرا۔ اس لیے ہم مسح کو انڈرسٹینڈ کریں۔ آج خدا ہمیں مسح کرتا ہے، اور جب خدا کا مسح ہماری زندگی پر آتا ہے، خدا کا مسح ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے، یہ قوت داخل ہوتی ہے، یہ انائنٹنگ داخل ہوتی ہے، خدا اپنے کام کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ ہم پر جب خدا کا مسح ٹھہرتا ہے، وہ قوت جب ہمارے اندر آئے گی تو ہم خدا کے کام کو کرنے کے قابل بن جائیں گے، اور خدا مسح شدہ شخص کے لیے منصوبہ رکھتا ہے۔ مسح شدہ شخص خدا کے منصوبے میں ہے، خدا کے ارادے میں ہے، خدا اس کے وسیلہ سے اپنے منصوبے، اپنے ارادے، اپنے کام پورے کرتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی مسح شدہ نہیں تھا جس طرح مسح شدہ یسوع مسیح تھا۔ اس لیے تو کوئی پاک قربانی دے نہیں سکتا تھا،
لیکن یسوع مسح شدہ تھا. اس کی قربانی اور کفارے نے ساری دنیا کو بچا لیا. خدا ہمیں قوت دیتا ہے. مسح کیا ہے؟ خدا ہمیں پاک کرتا ہے. خدا ہمیں اپنے لیے مخصوص کرتا ہے. آج ہمیں سمجھ نہیں آئی. ہم باوجود اس کے کہتے ہیں ہم پر آج بڑی حضوری تھی، بڑا مسا تھا، تو چرچ سے نکلنے کے بعد بھی ہماری لائف ویسی ہی ہوتی. یو گیٹ اٹ؟ اگر آپ مسا کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے تو یاد رکھیں، آپ پر اگر مسا نہیں ہے تو خدا کے منصوبے بھی آپ کی زندگی میں نہیں ہیں. وہ کام بھی جو خدا نے کرنے ہیں وہ آپ کی زندگی کے وسیلہ سے خدا نہیں کرے گا. خدا کسی اور کو اٹھائے گا، خدا اسے مسا کرے گا، اور پھر خدا اسے لے کر جائے گا، جا اور میرا کام کر. اگر آپ خدا کے منصوبے میں نہیں تو یاد رکھیں، آپ کو جو پیدائشی طور پہ خدا نے قوت دی ہے، آپ اس قوت میں ہی زور مارتے رہیں گے. اور اس قوت سے زور مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا. آج چرچ میں نوجوانوں کو ہم لیتے ہیں، یوتھ بڑا کھیڑا جا رہا ہے. یہ نوجوانوں کو آگے لایا جائے، لوگوں کو، نوجوانوں کو فرنٹ پہ لائیں، نوجوانوں کو یہ کر دے وہ کر دے. ویری گڈ، ہونا چاہیے کہ نوجوانوں میں پوٹینشل ہے، نوجوانوں میں پاور ہے، قوت ہے. یس، مجھے بتائیں نوجوان اپنی قوت سے کیا کر سکتے ہیں؟ دنیا کی کوئی یوتھ مجھے دکھا دے جو اپنی قوت سے کچھ. میں ثابت کرتا ہوں آج خدا کی قوت سے کچھ کرتی ہے. خدا نے ابراہیم کو قوت دی. ہم آج بزرگوں کو پیچھے کر رہے ہیں، نوجوانوں کو آگے لا رہے ہیں. خدا نے جب ابراہیم کو قوت دی وہ نوجوان ہو گیا. کلام میں لکھا ہے شنیاس کی عمر جا چکی، وہ عمر، وہ دور گزر چکا ہے. اب اس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. قوت جب خدا دیتا ہے، ہیلیلویا، تو ناممکن کو خدا ممکن بنا دیتا ہے. کتنے سال کا تھا برا؟ 99 برس کا نوجوان بنا دیا خدا کی قوت میں. ہیلیلویا. خدا نے ابراہیم کے ساتھ ایسا ہی کیا. خدا نے اپنا منصوبہ پورا کرنے کے لیے اسے قوت دی. خدا نے اسے بزرگی میں وہ قوت دی، اور خدا کا منصوبہ دیکھیں کیسے پورا ہوتا ہے. خدا مسح شدہ کے لیے اپنے منصوبے رکھتا ہے، اور خدا انہیں پورا کرنے کے لیے اپنی قوت دیتا ہے. ابراہیم نوجوان نہیں تھا، لیکن اس کے انتظار نے اس کو نوجوان بنا دیا. اس کو قوت ملی، خدا نے اس کو برکت دی. اس کے ہاں اولاد نہیں ہے، خدا نے اس کو اولاد دی. ابراہیم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آ گیا. خدا نے جو ٹائٹل اس کو دیا ہے، اسے خدا نے کہا یہ میرا دوست ہے، اور بائبل میں اس کا ٹائٹل ہے ایمانداروں کا باپ. اس کے ایمان کی مثال ہمیں دی. آپ میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی قوت سے خدا کا کام کر سکتا ہوں. یہ میری قوت ہے، یہ میرا ہدیہ ہے، یہ میرا پیسہ ہے.
میں اپنی قوت سے پیسہ کماتا ہوں، میں اپنی طاقت سے کمائی کرتا ہوں. نو نو نو، اگر خدا نہ تجھے اٹھائے، اس باڈی میں، انسان کی باڈی میں چند ایک نسیں بلاکی جو ہے نا، بندہ اٹھ نہیں سکتا. بندہ اپنی چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا. لیکن خدا کا شکر ہے، وہ ہمیں ہر روز قوت دیتا ہے. ہیلیلویا. ہم ہر روز خدا سے قوت پاتے ہیں. اس کی قوت ہمیں ہر روز ملتی ہے. وہ ہر روز ہمیں اٹھاتا ہے، اور خدا اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے خدا ہمیں اپنا زور اور قوت دیتا ہے. وہ قوت ہمیں فراہم کرتا ہے. اور خدا ہمیں نہ صرف قوت دیتا ہے، بلکہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. It's the anointing. It's the power of anointing. سو خدا اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے، لوکا کی انجیل کے لیے کھولیے گا، 10واں باب ہے اور اس کی 17 آیت. جی لکھا ہے، وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند، تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے. وہ 70 جن کو خداوند نے دو کر کے بھیجا، جاؤ اور جا کر خوشخبری سناؤ، تو جب وہ واپس آئے تو وہ بڑے خوش تھے. Hallelujah, praise the Lord. خداوند تیرے نام سے بدروہیں ہمارے تابع ہیں. Hallelujah. وہ بڑے خوش تھے. آج ہم نے بدروہوں کو نکال دیا ہے. Hallelujah. اور یہ دوسرے درجے کے شاگرد تھے. دوسرے درجے سے مراد ان کی کوالٹی فرق نہیں تھی، یہ دوسرے بیچ کے تھے. پہلا بیچ 12 رسولوں کا، پھر ان 70 کا، اور پھر اس کے بعد آگے چلتے جائیں تو انہوں نے آ کر خداوند تیرے نام سے، کچھ شاگرد ان 70 میں سے واپس آئے اور کہنے لگے، خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں، اور وہ بڑے خوش تھے. کئی دفعہ ہماری خوشی کا باعث یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے تابع بدروہیں ہیں، روحیں ہیں، اور ہم چمپے لگاتے ہیں. اور یہ ایک ایسی کھجلی ہے جو ہمیں برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور ہمیں اس وقت سمجھ آتی ہے جب ہم چرچ سے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ چیز ہمیں انڈرشپ سے، تابع داری سے نکال دیتی ہے. وہ کہتے ہیں، خداوند تو بھی بدروہیں نکالتا ہے، آج ہم نے بھی نکال لی. پادری صاحب بھی دعا کر دے، بدروہاں نکل جاندی ہیں، اسی بھی کٹ لینے ہیں. پادری صاحب بھی کلام سنا دینے، اسی بھی سنا لینے ہیں. ایک کیڑی گل ہوئی، اسی پادری دے برابر نہیں ہو گئے. یہ ایسی کھجلی ہے. کھجلی سمجھتے ہو نا، جنہوں کھرک کہندے ہیں. یہ ایسی کھرک پیندی ہے، یہ گندے پانی چ نہان نال بھی نہیں جاندی، یہ چرچوں نکل جان نہ پھر جاندی. چرچ چ اس تو پہلے کہ بہت ہی کھجلی پھیلے، خادم سمجھدار ہو تو وہ کھجلی کا علاج کر لیتا ہے، وہ اس کھجلی مارکا کو باہر نکال دیتا ہے. تو یہ وہ کھجلی ہے. وہ بڑے خوش تھے، اور میں بھی کلام سنا کے آیا ہوں، میں نے بھی بدروہیں نکالی ہے. آج بھائی صاحب آپ کی کیا ویلیو رہے گی، ہم اب آپ کی تابع داری نہیں کریں گے، اب ہم بھی استاد بن گئے ہیں. اور یہ سنو نے کہا، اس بات سے خوش نہ ہو کہ تو روحیں تمہارے تابع ہیں. پھر خداوند کس بات سے ہم خوش ہو؟ ہم نے اتنا زور مارا، ادھر جنگ ہوئی ہے، ہم نے بدروہوں کو نکالا ہے. خداوند نے کہا، اس بات سے خوش نہ ہو، اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے گئے ہیں. تم اس بات سے خوش ہو. خدا کے نزدیک
جسے ہم بہت بڑا کام سمجھتے ہیں، خداوند نے کہا اس بات سے خوش ہو، تمہاری خوشی اس بات میں نہ ہو کہ تم اب بدروہیں نکالتے ہو، تمہاری خوشی اس بات میں ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے گئے۔ اصلی خوشی، اصلی جوئے کیا ہے؟ تمہارے نام آسمان پر لکھے گئے ہیں۔ تمہارے نام کہاں پر لکھے گئے ہیں؟ آسمان پر لکھے گئے ہیں۔ شاگرد اس بات کے بڑے خوش ہیں کہ خداوند تیرے نام سے بدروہیں ہمارے تابع، وہ ہمارا کہنا مانتی ہیں، ہمارا حکم مانتی ہیں۔ یسوع نے انہیں کہا اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروہیں تمہارے، کسی کھجلی کھجلی چ نہ پھنس جانا، اصل ٹریک پہ رہو۔ جو ریل چیز ہے آسمان کی بادشاہی، اور آج تمہارے نام آسمان کی بادشاہی میں لکھے گئے ہیں، تم رجسٹرڈ ہو گئے ہو۔ بینک میں اگر کوئی جاب کرتا ہے، بینک میں جو بھی چیز آتی فوراً اس پہ ٹیگ لگا کے اس کو رکھ دیتے، اور اس کے اوپر بینک کا ٹیگ لگا ہوتا ہے۔ آپ بینک کی کاپی لائیں، اس پہ بینک کی مہر لگی ہوتی ہے، یہ فلاں بینک ہے، آپ کو فوراً اس پر ٹیگ لگایا جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے، یہ اس کی ہے، رجسٹر کر لیا جاتا ہے۔ جیسے گاڑیوں کو رجسٹر کر لیا جاتا ہے، اب گاڑی کے نمبر پلیٹ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ لاہور کی ہے، یہ اسلام آباد کی ہے، یہ کراچی کی ہے، سندھ کی ہے، پنجاب کی ہے، وہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے۔ خداوند نے کہا تم رجسٹرڈ ہو گئے ہو، تمہارے نام آسمان پر لکھے گئے ہیں۔ رجسٹر خدا کر لیتا ہے، جیسے ہم نادرا میں اپنا ریکارڈ رجسٹر کرواتے ہیں، چرچ میں ممبرشپ میں، اور کئی اتنے سست ہوتے ہیں، نہ وہ نادرا میں اپنا ریکارڈ رجسٹر کراتے ہیں اور نہ وہ چرچ میں۔ خداوند نے انہیں کیا کہا؟ اس بات سے خداوند نے انہیں یہ بتایا، ونڈرفل نیوز دی، انہیں یہ خبر دی کہ تم آسمان کے شہری ہو۔ شاید بدروہیں نکالنے کی خوشی میں آپ اس خوشی کو کھو دیں کہ ہم آسمان کے شہری ہیں۔ آپ کہاں کے شہری ہیں؟ آپ نے کہاں کے شہری ہیں؟ آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں تو آپ کیا وہاں پر دکھاتے ہیں ایئرپورٹ کو؟ پاسپورٹ۔ کسی کو بیرون ملک جانے کا تجربہ ہوگا نا، تو ادھر کیا دکھانا پڑتا ہے؟ پھر وہ پاسپورٹ دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ یو آر پاکستانی۔ سو وہ یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ، اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں ہے تو آپ اس ملک کے شہری نہیں ہیں۔ سو اصل خوشی کی بات جو ہے، یہ ایک بڑی بات ہے۔ یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ ہوگی۔ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہیں۔ اصلی خوشی کیا ہے؟ تمہارے نام کہاں پر لکھے گئے ہیں؟ آسمان پر۔ تمہیں الگ کیا گیا ہے، تمہیں میں نے چن لیا ہے، تمہیں میں نے مقرر کیا ہے کہ خدا کے منصوبوں کو پورا کرو۔ تمہیں الگ اس لیے کیا ہے، تمہیں چنا اس لیے کیا ہے، تمہیں مسا اس لیے کیا گیا ہے کہ تم آسمان کی بادشاہی کے شہری بن جاؤ۔ تمہاری اصلی خوشی یہ ہے۔ تو مسا کیا کرتا ہے؟ مسا آپ کو آسمان کی شہری بنا دیتا، مسا آپ پر مہر کر دیتا، مسا آپ کو آسمان کا شہری بناتا ہے۔ آپ کی ڈوئل سٹیزن شپ ہے، اس کو آسمانی شہریت مل جاتی ہے، وہ آسمانی شہری بن جاتا ہے۔
سو خداوند نے کہا میں نے تمہیں اس لیے الگ نہیں کیا کہ تم بدروہیں نکال کے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہیں اس لیے الگ کیا ہے کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے جائیں۔ مسیح ہمیں آسمان کا شہری بنا دیتا ہے، مسیح ہمیں آسمان میں داخل کر دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور آگے لکھا ہے اسی گھڑی وہ روح القدس سے خوشی میں بھر گیا۔ ان دا سیم ٹائم روح القدس نے انہیں خوشی دی۔ وہ کس خوشی سے بھر گئے کہ ہم آسمانی شہری ہیں، اور جس خوشی سے بھرے آئے تھے اب روح القدس نے انہیں اپنی خوشی سے بھرا۔ وہ اسی وقت خوشی سے بھر گیا اور ان کو روح القدس سے وہ جوئے تھی، وہ خوشی، اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ تو آسمانی شہر، اس بات کی تجھے زیادہ خوشی ہونی چاہیے کہ تو آسمانی شہر ہے۔ اور کہنے لگا یہ مسیح ہے جو آپ کو آسمانی شہری بنا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ روحیں آپ کے تابع ہیں۔ کچھ لوگ بڑا فخر سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہم سے بدروہیں نکل جاتی ہیں۔ بدروہیں ہمارے تابع ہیں۔ کیا آپ بھی خدا کے تابع ہیں؟ بدروہیں تو آپ کے تابع ہیں، کیا آپ بھی خدا کے تابع ہیں؟ کیا آپ پر بھی وہ ٹیگ لگا ہوا ہے؟ کیسا ٹیگ؟ روح القدس کی قوت کا ٹیگ۔ روح القدس کے سبب سے، مسیح کے سبب سے رجسٹر کر لیا گیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں آگے لکھا ہے ہاں اے باپ کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند ہے۔ لکھا ہے باپ آسمان اور زمین کے خداوند میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں دناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر this was hidden، یہ چھپا ہوا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو ظاہر کیا کہ اصل خوشی کیا ہے، کس سے خوش ہو کہ تمہارے نام کتاب حیات میں آسمان پر لکھے گئے ہیں۔ تمہیں مسح کیا گیا ہے، تمہیں چنا گیا ہے، تمہیں مقرر کیا گیا ہے، تمہیں الگ کیا گیا ہے، تمہیں مخصوص کیا گیا ہے، تمہیں میں نے اپنے کام کے لیے مقرر کر لیا ہے، میں نے تمہیں مسح کر دیا ہے اور تمہارے نام آسمان پر لکھے گئے ہیں۔ ہیلیلویا۔ زور سے بولے ذرا، اور زور سے۔ پریز گاڈ۔ تالیاں یسوع کے لیے ہم بجائیں۔ پریز گاڈ۔ ہیلیلویا۔ سو ہماری زیادہ خوشی کس بات میں ہے؟ زیادہ خوشی کس بات میں ہے؟ زور سے ذرا بتائیں سارے، کس بات میں زیادہ خوشی ہے؟ میرے پیچھے بولے اس آیت کو، اس بات سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے گئے ہیں، اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے گئے ہیں۔ آپ کی زیادہ خوشی کس میں ہے؟ کہ آپ آسمانی شہری بن گئے۔ آپ کو خدا اس لیے الگ کرتا ہے، اس لیے مسح کرتا ہے کہ وہ آپ کو اپنا شہری، آسمانی شہری بنائے۔ سو پرانے عہد نامہ میں
تیل کو بطور نشان استعمال کیا جاتا تھا مسح کرنے کے لیے، اور آج بھی تیل کے نشان کو استعمال کیا جاتا ہے، تیل روح القدس کی اور مسح کی علامت ہے یا نشان ہے۔ تیل نشان ہے مسح کا اور روح القدس کا، اور جو ہولی اسپرٹ کا پروسیس ہے تیل کا وہی پروسیس، روح القدس کاہن کو جب مسح کیا جاتا تھا تو روح القدس اس کے اوپر آ کے ٹھہر جاتا تھا، روح القدس اس کے اوپر آ کے ٹھہر جاتا تھا، اس کو رب کیا جاتا تھا۔ رب کا ربنگ کا یا رب کا مطلب سمجھتا، اس کو تیل لگا کر مسح کیا جاتا تھا، اس کو رگڑا جاتا تھا اور روح القدس اس کے اوپر آ کے ٹھہر جاتا تھا، پھر روح القدس اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ مسح جب کیا جاتا تھا تو 3 درجے آج میں بیان کروں گا۔ روح القدس اوپر آ کے ٹھہر جاتا تھا اور روح القدس ساتھ ہوتا تھا، لیکن پرانے عہد نامہ میں کوئی بھی یہ کہہ نہیں سکا کہ خدا میرے اندر ہے۔ موسیٰ نے کہا میں کیا بتاؤں، تو خدا نے کہا میرا نام یہوہ ہے، میں جو ہوں سو، تو جا میں تیرے ساتھ ہوں، یا میں تیرے اندر ہوں گا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ بادل کے ستون میں خدا ان کے اوپر رہتا تھا، آگ کے ستون میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ داؤد یہ نہیں کہہ سکا کیونکہ وہ کہتا تھا مینوں وچ گناہ دے جمیا، کیونکہ وہ نہیں کہہ سکا، لیکن خدا اس کے، وہ کہتا تھا چاہے خواہ موت کے سایہ کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ۔ خدا ان کے اوپر یا خدا ان کے ساتھ۔ خدا نے موسیٰ سے کہا میں تمہارے ساتھ بیابان میں رہوں گا، تم خیمہ اجتماع بناؤ میں وہاں پر تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن خدا یہ ایک درجہ جو 3 درجے ہیں، پہلے وہ ہمارے اوپر آتا تھا، پھر وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا، لیکن اب وہ ہمارے اندر ہے، اب وہ ہمارے اندر آتا ہے جب ہمیں مسح کیا جاتا ہے۔ یہ 3 درجے ہیں۔ Are you hearing؟ روح القدس ہمارے اوپر آتا ہے، روح القدس ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور یسوع مسیح کے فدیہ کے سبب سے، اس کے کفارہ کے سبب سے روح القدس یا خدا کہہ لے یا روح القدس کہہ لے، ایک ہی بات، وہ ہمارے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو روح القدس ہمارے اندر ہے۔ مسح اور روح القدس الگ الگ نہیں ہیں بلکہ یہ اکٹھے۔ سو پرانے عہد نامہ میں جب بھی خدا مسح کو دکھاتا ہے، خدا روح القدس کو دکھاتا ہے، یہ ایک پروسیس ہے۔ سو خدا یہ چاہتا ہے کہ روح القدس تمہارے اندر ہو۔ روح القدس، خداوند نے کہا تم روح القدس سے بھر جاؤ گے۔ ہیلیلویا۔ سو ایمان کی کتاب کا پہلا اور دوسرا باب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ روح القدس سے بھر گئے، روح القدس ان کے اندر آ گئے۔ بھرنے کا مطلب کیا ہے؟ روح القدس اندر آ جاتا ہے۔ مجھے بتائیں بھرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس بوتل کے اوپر پانی ڈالتے جائیں کیا یہ بھر جائے گی؟ اس کے اوپر صرف پانی ڈالیں آپ، ٹھیک ہے، اور اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں تو پھر وہ بھر جائے گی۔ اور خدا آج یہی چاہتا ہے کہ روح القدس
اس طرح ہماری زندگی میں ہو کہ ہم اس سے بھر جائیں اور وہ لبریز ہونا شروع ہو جائے. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے اس طرح سے. سو یہ پہلا درجہ جب روح القدس اوپر آتا تھا. دوسرا درجہ جب روح القدس ہمارے ساتھ رہتا تھا. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آج خداوند یسوع مسیح کے خون کی بدولت داؤد تو یہ کہتا تھا مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی، لیکن یسوع مسیح کے خون نے ہمیں باہر سے بھی اور ہمیں اندر سے بھی دھو دیا ہے. اب روح القدس ہمارے اندر آ سکتا ہے اور روح القدس ہمارے اندر ہے. ہیلیلویا. زور دی تالیاں اس پوری بتاؤ. ہیلیلویا. پریز گاڈ. آج لوگ خدا نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، عہد کا صندوق تمہارے ساتھ ہوگا. کاہن مسح کا تیل اپنے ساتھ رکھتا تھا، پاک چیزوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. وہاں سے یہ بات چلی بائبل کو ساتھ رکھے، مسح کا تیل ساتھ رکھے، پاک چیزوں کو اپنے ساتھ رکھے. اور بہت دفعہ لوگ کہتے پاس صاحب فون نہ بند کرنا اسی مر جاواں، پاس صاحب ساڈے گھروں باہر نہ جانا اسی مر جاواں. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ ہو. وہ یہ کہتے ہیں پاس صاحب تسی فون بند کیتا، یقین کرو اسی مر جانا جے فون نہ بند کرنا. کسی کے گھر میں بدرو ہے، وہ کہتے پاس صاحب تسی گھروں باہر نہ نکلو، آپ نے باہر نہیں نکلنا، آپ ہمارے ساتھ رہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہیں، لیکن میں آج آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اب ہمیں یسوع ہمارے ساتھ ہی نہیں، صرف یسوع ہمارے اندر بھی ہے. ہیلیلویا. یسوع ہمارے اندر بھی ہے، جس کے اوپر مسح ہے، جس کے ساتھ مسح ہے، جس کے اندر مسح ہے. ہیلیلویا. وہ پھر کہتے ہیں اے پہاڑوں اکھڑ جاؤ، وہ اکھڑ جاتے ہیں. ہیلیلویا. جن کے اندر پھر روح القدس ہوتا ہے نا، کوئی دنیا کی طاقت اسے اندر سے نکال نہیں سکتی، کوئی بدرو نہیں انہیں نکال سکتا. ہم آج ایماندار ہوتے ہیں، کل ہمیں بدروئیں چمڑی ہوتی. جب روح القدس اندر ہوگا تو پھر وہ بدروہ اس روح القدس کو نکال نہیں سکتے. دنیا کی کوئی طاقت روح القدس کو آپ کے اندر سے نکال نہیں سکتی. روح القدس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. اور یہی طاقت خدا آج چرچ کو دینا چاہتا ہے، آج کلیسیا کو دینا چاہتا ہے. وہ طاقت آپ کے اندر آنا چاہتی ہے. وہ قوت آج ریسیو کریں، اس انائنٹنگ کو آج ریسیو کریں، اس مسح کو آج ریسیو کریں. پریز گاڈ. خدا کا شکر ہے. پریز جیسس. روح القدس کی طاقت کو آپ کے اندر سے کوئی نہیں نکال سکتا. نہ کوئی جادوگر، نہ کوئی جن، نہ کوئی بدرو. No and never. No and never. No and never. یہ مسح، یہ قوت روح القدس جب آپ کے اندر ہے تو پھر آپ نہیں ڈریں گے. یسوع کے خون نے ہمیں اندر سے اور باہر سے دھویا ہے، اس لیے روح القدس اب ہمارے
اندر آتا ہے، روح القدس ہمارے اندر آتا ہے، روح القدس ہمارے اندر آتا ہے۔ اس لیے تو لوگ یسوع مسیح کے خون کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ اس کا خون ہمیں اندر سے اور باہر سے دھو دیتا ہے۔ اس لیے تو لوگ یہ کہتے ہیں رکھ لہو کے نیچے، اس کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے۔ آئیے اس مسا کو رسیو کریں، اپنی زندگیوں کو اس کے لیے اونٹے لیں۔ آج آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے آپ کو